أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے ہماری ابتدا ہے. دوسرے سپارے کا یہ دوسرا رکوع ہے اور سورہ بقرہ کا یہ 18واں رکوع ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے اس کی سمت مقرر ہے توجہ کے لیے جس کی طرف وہ اپنا چہرہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. پس نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کرو. گزشتہ آیات میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر فرمایا، یعنی بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر جو ہے وہ کعبۃ اللہ بنا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس ہی حوالے سے جو کچھ باتیں یہود کے عناد میں تھی ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا. اب یہاں مزید اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہر ایک کے لیے سمت مقرر کر دی. یعنی یہود اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کوئی بات نہیں، مسلمانوں کے لیے کعبہ مقرر ہے. اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ ملائکہ کا جو قبلہ ہے وہ عرش و کرسی ہے. اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں امام المفسرین اس دور کے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ میرا قبلہ ہیں، میں آپ کا قبلہ ہوں. حضور سے یعنی محبوب آپ میرا قبلہ ہیں، یعنی میری توجہ آپ کی طرف ہے، اور میں آپ کا قبلہ ہوں یعنی آپ کی توجہ میری طرف ہے. تو اس آیت مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو قبلے کا تعلق جو ہے وہ عبادت کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ یہاں کعبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انسان کی فطرت اور انسان کی جو ہے طبیعت کے مطابق جو ہے اس کی توجہ کے سامان رکھے ہوئے ہیں. توجہ کے سامان یعنی اس دنیا کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. یہ دنیا وہ ہے کہ یہاں دنیا ہے تو یہاں پھر آخرت کی تیاری بھی ہے. یہاں دوزخ کے معاملات ہیں تو جنت کا سامان بھی ہے. یہاں پر ظلم بھی ہے تو رحم بھی ہے. اب جیسی جس کی طبیعت ہوگی، فطرت ہوگی، وہ اسی انداز سے اپنے معاملات کرے گا.
جس کی طبیعت میں شر ہے اس کی توجہ شر کی طرف ہوگی، اور جس کی طبیعت میں خیر ہے اس کی توجہ خیر کی، یعنی وہ خیر کی طرف مائل ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ شرارت میں جو ہے دلچسپی ہوتی ہے، اور جہاں اس طرح کا سامان ہوتا ہے تو ان کے مزے آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ چونکہ طبیعت کے اعتبار سے شر پسند نہیں کرتے تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بے حیائی ہو تو جن کی طبیعت بے حیائی کی طرف ملتفت ہو، راغب ہو، تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں، اور جن کی طبیعت بے حیائی والی نہ ہو، با حیا ہو، تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو دنیا دار ہیں، یعنی صرف دنیا ہی ان کا مطمع نظر ہے، ان کا سارا جو قبلہ ہے، کعبہ ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، وہ سب دنیا ہے۔ لیکن اس دنیا میں ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کا سارا معاملہ آخرت ہے، وہ سودا ہی آخرت کا کرتے، وہ سودا ہی آخرت کا کرتے۔ اسی دنیا میں لوگ جو ہے وہ اپنی دوزخ بنا رہے ہیں، بے فکر ہے، اور اسی دنیا میں لوگ جو ہے اپنی جنت بنا رہے ہیں اور بافکر ہیں گے۔ اسی دنیا میں لوگ حرام بھی کما رہے ہیں اور اسی دنیا میں لوگ حلال بھی کما رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی امثال بھی ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ چرند و پرند میں اللہ نے جو جانور ہمارے لیے پرندے اور جانور حلال کیے ہیں، وہ حرام کی طرف راغب نہیں ہوتے، وہ حرام کی طرف راغب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اللہ نے ہماری غذا بنا دیا ہے۔ وہ دانہ دن کا کھا لیتے ہیں، گھاس پھوس پہ گزارا کر لیتے ہیں۔ گائے بھینس کو دیکھ لیجئے، اونٹ کو دیکھ لیجئے، دمبے بھیڑوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی غذائیں کیا ہیں، اور انہی کی جسامت سے ملتے جلتے حرام خور جانور ہیں، وہ مردار پہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ پھر پرندوں میں دیکھ لیجئے، مرغی ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اس کا دانہ، اس کی غذا کیا ہے، اس کا التفات کیا ہے، حلال چیزوں کی طرف۔ اور اسی طرح سے جو پرندے حرام ہیں ان کی رغبت کیا ہے، آپ اس کو توجہ سے دیکھیں تو ان کا معاملہ اسی طرح نظر آئے گا۔ تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں کے چونکہ لوگ ہیں، مختلف فطرتوں کے لوگ ہیں، عادتیں مختلف ہیں، تو سب کی حساب سے سامان رکھ دیا ہے، سب کے حساب سے سامان پیدا کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد توجہ کیا دلائی؟ اس کے بعد توجہ یہ دلائی فاستبقوا الخیرات۔ اس دنیا میں ملے گا سب کچھ، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، حیا بھی ہے، اس دنیا میں گناہ بھی ہے، نیکی بھی ہے، اس دنیا میں دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور پھر اس کے نفع اور ضرر بھی اللہ نے بتا دیے ہیں۔ لیکن اب جو صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ نے ان کی طبیعت ایسی نہیں بنائی کہ وہ شر اپنے اندر رکھے، اللہ نے ان کی طبیعت ایسی نہیں بنائی کہ وہ حرام کی طرف جائیں، اللہ نے ان کی طبیعت ایسی نہیں بنائی کہ وہ بے حیائی کو پسند کریں، اللہ نے ان کی طبیعت ایسی نہیں بنائی کہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت فراموش ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، بس نیکی کی بات ہونی چاہیے، جو بھی کام ہو وہ نیکی کے اعتبار سے ہو، نیکی کے سوا کوئی اور ذہن میں تصور ہی باقی نہ رہے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرتے چلے، چونکہ نیکی کا ذکر آیا ہے کہ نیکی کہتے کسے ہیں، نیکی کہتے کسے ہیں، تو نیکی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں 10 روپے دے دیے ہیں، یا نماز کبھی پڑھ لی، یا کبھی مسجد میں قرآن دے دیا، یا کبھی ذکر کر لیا۔ نہیں، نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو، یہ یاد رکھیں، نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو، یعنی اللہ کی پسند کے مطابق کام کرنے میں جو ہے وہ رغبت کرنی ہے۔
اللہ کی پسند کو معیار بنانا ہے۔ اور اللہ نے نیکی کا معیار کیا رکھا ہے؟ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز تم خرچ نہ کرو جو تم کو پسند ہے۔ اللہ کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو قربان کرنا پڑے گا۔ جب انسان اللہ کی پسند کے سامنے اپنی پسند کو قربان کرتا ہے، جبھی اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بھئی صحابہ ایسے ہی تھوڑی ہوئے رضی اللہ عنہ، اللہ کیسے راضی ہوا؟ انہوں نے اپنی پسند قربان کر دی۔ ان کی کوئی پسند ہی نہیں تھی، ان کی کوئی پسند ہی نہیں تھی۔ مولانا حسن زادہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے گلے بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے۔ عزیز رشتہ داریوں کے معیار بتاتے ہیں کہ اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ ایک مومن کا معیار ہے، سیدھا سادہ معیار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کامل جب تک سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ سے کرتا ہوں۔ اور جو سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جو اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں کہ پہلے میں اپنی ذات سے محبت کرتا تھا، پھر آپ سے کرتا تھا، اب میں سب سے پہلے آپ سے کرتا ہوں، پھر اپنے آپ سے کرتا ہوں۔ تو مومن کا معیار جو ہے وہ اسی انداز کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے صاحب ایمان کے ہر انداز کا تعلق جدا گانا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی سوچ کے حوالے سے تو صاحب ایمان کی تعریف کتنی پیاری کی۔ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں آن، مومن ہر لحظہ اپنی شان اور آن میں نیا نظر آتا ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، وہ بات کرتا ہے تو اللہ کی دلیل، اور چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو اللہ کی دلیل نظر آتا ہے۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو صاحب ایمان کی جستجو کا انداز صرف نیکی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے نیکی کیسے، اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے سے فاستبقوا الخیرات، ہمارے علماء بڑے بڑے گزرے، ان کی ساری زندگی اسی میں گئی۔ امام شافعی رحمہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا، اللہ فرماتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو تو اس کا مطلب یہ ہے گا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لو۔ سوچ ہے نا نیکی کی، اللہ کے فریضے کو ادا کر دو، سب سے پہلے سبکدوش ہو جاؤ۔ فجر کا وقت ہوا سب سے پہلے نماز، ظہر کا وقت ہوا سب سے پہلے نماز، عصر کا وقت ہوا سب سے پہلے نماز، مغرب کا وقت ہو سب سے پہلے، عشاء سب سے پہلے نماز۔ اور سب بات کی غلط نہیں ہے، سوچ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں جلدی کرو۔ اللہ کا فرض اگر ادا کر دے، اس سے بڑا نیکی کا کام کون سا ہے بھائی؟ ایک انسان سب سے اللہ کی رضا سب سے پہلی یہ ہے کہ اس کا کام کیا جائے، تو نماز پڑھ دو۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی میں سبقت کرو تو زیادہ نیکی جو ہے وہ نماز کا مستحب وقت پانے میں ہے۔ یہ اختلاف ہے، لیکن دونوں کے اختلاف میں نیکی ہے۔ سوچ کا معاملہ دیکھیے،
سوچ کا معاملہ کس لحاظ سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نے جن جن نمازوں کو مؤخر کیا ہے اور ان نمازوں کے حوالے سے آپ نے جو ٹائم فریم اپنے قول یا عمل سے مقرر کیا ہے، انہی میں اگر ان کو پڑھا جائے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو لہذا آپ فرماتے ہیں کہ فجر کو اول وقت میں نہیں بلکہ سفیدی نکل آئے تو پڑھنا چاہیے، سفیدی نکل آئے تاخیر ہو جائے۔ اتنی تاخیر فجر میں مستحب ہے کہ اگر نماز میں خدا نخواستہ کوئی غلطی آ جائے تو اسے دہرا لیا جائے، اتنی تاخیر، اتنی تاخیر۔ پھر اس کے بعد ظہر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھو، ظہر گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھو، یعنی سایہ دو مثل ہو جائے۔ پھر عصر کے حوالے سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ چونکہ عصر کے بعد نوافل نہیں ہیں، عصر کے بعد نوافل نہیں ہے تو عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھیں کہ اگر کوئی اس سے پہلے نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، اگر کوئی اس سے پہلے نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ اور مغرب میں اتنی تاخیر ہونی چاہیے کہ ستارے نظر نہ آ جائیں۔ اور پھر عشاء کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کو آدھی رات کے بعد پڑھیں۔ حضور نے ہماری مشقت کا خیال کیا، مشقت کا خیال کیا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو مردوں کے اعتبار سے مستحب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں خواتین کے لیے جو ہے وہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور خواتین کے لیے باقی نمازوں میں مردوں کی نمازوں کو مؤخر کرنا، مردوں کی نماز کو سوائے مغرب کے، سوائے مغرب کے، یعنی خواتین تو مسجد میں نہیں آتی ہیں، وہ تو گھروں پہ نماز پڑھتی ہیں۔ تو اگر وہ مستحب پانا چاہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہی، فجر میں اگر وہ تاخیر کریں گی تو ہو سکتا ہے سو جائیں، تو لہذا جلدی بیدار ہو کے نماز پڑھ لیں، اور باقی نمازوں میں اسی انداز سے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر نماز اول وقت میں بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہرحال اس میں مذائقہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ مستحب وقت پانے کے لیے جماعت نہیں ترک کر سکتے۔ یعنی ہمارے یہاں تو جماعتیں 1:30 بجے ہو رہی ہیں نا، تو اب اس حساب سے نہیں ہے تو فکس ٹائم ہو گیا، تو اب کوئی سوچے کہ یار مستحب تو یہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 بجے پڑھ لیں، کیونکہ گرمیوں میں عصر جو ہے وہ 6 بجے ہوتی ہے، تو پھر جماعت ترک نہیں کر سکتے۔ مستحب کا درجہ جو ہے وہ کم ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم واجب ہے، اور واجب جو ہے اس پر عمل کرنا جو ہے لازم ہے۔ جان بوجھ کر واجب کا ترک جو ہے وہ گناہ ہے، جبکہ مستحب میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے گا، اور جماعت سے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جب فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، تو پھر یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ دنیا کے اندر رہیں تو پھر اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنی زندگی کے ہر ایک کام کو جو ہے وہ ایسا مطلب ڈیزائن کریں ہم کہ ہمارا کوئی بھی عمل، محنت، پیسہ، وقت ضائع نہ ہو۔ آج ہم نیکیوں کا تصور لے کے اٹھتے ریاکاری میں تباہ ہو جاتے ہیں، آج نیکی کا تصور لے کے اٹھتے اسراف میں ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے، آج ہم نیکی کے سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں، نمود و نمائش میں برباد ہو جاتے ہیں، آج ہم نیکی کے سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بے فالتو کام جو ہیں ان میں لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ تصور تو بیکار ہو گیا، پھر وہ سوچ تو کسی کام کی نہیں آئی نا۔ تو جو کچھ بھی کرے تو پھر اس کو ڈیزائن ہونا چاہیے، یعنی سوچ ذہن کے اندر جو بن رہی ہے تو پھر اس کے اوپر توجہ بھی دے کہ ایسا تو نہیں کہ میں یہ اسٹیپ لے رہا ہوں، یہ قدم اٹھا رہا ہوں، یہ محنت کر رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ سارا کا سارا سرمایہ حیات میری سوچ کی وجہ سے غلط ہو جائے۔ تو چونکہ نیکی کا
نیک کاموں کا حقیقت میں جو معاملہ ہے وہ اہل علم سے پتہ چل سکتا ہے، تو اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو پھر اہل علم سے مشاورت بھی کر لے، اہل علم سے مشاورت بھی کر لے۔ اگر سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو اچھے انداز سے ترتیب دیں گے تو ہماری محنت کا اثر جو ہے وہ اس انداز سے آئے گا کہ ہمارے نیک کام جو ہیں وہ دین کی تبلیغ کا، ابلاغ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یعنی تبلیغ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی جماعتیں نکلیں تو تبلیغ کریں، بلکہ ہر شخص اپنی جگہ پر بحیثیت مسلمان ایک مبلغ کا کردار ادا کر سکتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، فعل سے، کردار سے اسلام کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ وہ اگر تنہا ہے تو تنہا کام کرے، اگر فرد واحد نہیں ہے، 2-4 افراد کا گروہ ہے تو اس انداز سے کام کرے، لیکن اصل یہ ہے کہ اپنے معاملات سے دوسروں تک زبانی، کلامی، خاموش طور پر اسلام کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچنا چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری سوچیں اچھی نہ ہوں، ہمارے کردار مستحکم نہ ہوں۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے حوالے سے آتا ہے کہ تاتاریوں کا جو لشکر، چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، تو وہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک بزرگ پر اس کی نظر پڑی، تو اس نے ان سے چھیڑ خانی کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاقاً داڑھی پر آپ کی تیر لگاتے ہوئے کہا کہ بڈھے یہ کیا ہے تمہارا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ میری داڑھی ہے۔ تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی پونچھ اچھی ہے؟ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی پونچھ اچھی ہے؟ تو وہ بزرگ چونکہ صاحب علم بھی تھے، عمل بھی تھے، صاحب سوچ اور سمجھ بھی تھے، جذباتیت نہیں تھی، ناخواندہ نہیں تھے، تو دیکھیے اس شخص کے جواب کو کیسے دیتے ہیں، سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں جنت میں چلا گیا اپنے اعمال نامے سے تو میری داڑھی بہت اچھی ہے، اور اگر میری یہ داڑھی، میرے اعمال مجھے جہنم میں لے گئے تو تمہارے گھوڑے کی پونچھ اچھی ہے، تمہارے گھوڑے کی پونچھ اچھی۔ یعنی داڑھی سنت رکھ کے اگر میں جنت میں نہ جا سکوں تو فائدہ کیا؟ بس یہ بات، آپ کا جواب جو تھا اس کے دل پر اثر کیا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور آج ہمارے اندر اس چیز کی عزیزان گرامی جو ہے وہ بہت کمی ہے بھی۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اس آیت میں بھی 2 چیزیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کعبۃ اللہ کی جہت مقرر تو کی ہے، لیکن اس کعبۃ اللہ کی جہت کے حوالے سے مسلمان جو ہے وہ کیسے اس کی طرف التفات کریں گے بھائی؟ کیسے؟ اللہ نے فرمایا یہ کام میرا، یہ کام میرا۔ اور آپ دیکھ لیجیے مساجد خالی ہوتی ہے لیکن اذان کا وقت ہوتا ہے اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ کعبے کے پروانے جو ہیں، کعبۃ اللہ کے گرد رخ کر کے کھڑے ہونے والے لوگ، اللہ کی ذات، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا جذبہ لے کے آنے والے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ دیتے، آرام چھوڑ دیتے، رخت سفر باندھا ہوتا ہے وہ سفر چھوڑ دیتے، اپنی تکلیفات بھول جاتے، اور جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یار، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک باپ ہے، وہ کہتا ہے یار میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری اولاد ہے، میں کمپنی کا مینیجر ہوں تو میری ذمہ داری ہے۔ تو ایک مسلمان بھی اس انداز سے رہتا ہے کہ بھائی میری ذمہ داری ہے۔ میں اگر مسلمان ہو کر چوراہوں پہ بیٹھا رہوں گا، کوئی غیر مسلم گزر گیا کہے گا یار اذان ہو رہی ہے، مسلمان بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی شرم کی بات ہے کہ سکھ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی حلیے کے ساتھ، ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، پگڑیاں ہوتی ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ نہیں یار 99% مسلمانوں کے ملک میں ہمیں رہیں گے تو ہمارا کیا بنے، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی۔ تو جو مسلمان ہوگا نا وہ نماز کے ٹائم میں مسجد جائے گا،
وہ چوراہوں پہ نہیں رہے گا، وہ گھر پہ نہیں رہے گا، اس کے لیے پارک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے جہت مقرر کر دی نا ایک کے لیے، تو جس کی جو طبیعت ہوگی وہ اس کی طرف راغب ہو جائے گا، وہ اس کی طرف راغب ہو جائے گا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات، اشفاق احمد صاحب کے ایک عبارت، ناول کی عبارت میری نظر سے گزری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا اور انگریز گھوم رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا اور مسلمانوں نے وہاں سب بنا لی نماز کے لیے، لندن میں اشفاق احمد صاحب کے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگ انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آئے، انگریز حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہے، کیا چھوڑ نہیں سکتے نماز، ضروری ہے، ایسے ویسے سوالات۔ پھر اپنے انداز سے انہیں وہ مطمئن کرنے لگے سوالات۔ انہی اسنا میں اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاتون آگے بڑھی اور ایک مسلمان سے ہاتھ ملانے میں وہ مسلمان نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لی۔ تو وہ کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ ہاتھ میں نے اپنی بیوی کے لیے رکھا ہے، کسی اور عورت کے لیے نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ غیروں سے ہاتھ ملانا۔ تو وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی اس سے۔ تو یہ ہے وہ چیز، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو جو کعبے کی گرد رخ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود نظر آئیں گے، وہ خود نظر آئیں گے۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب انسان مر جاتا ہے اور مختلف طرح سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، کوئی گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے، کسی کے اعضاء ملتے ہی نہیں ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ناپید ہو جاتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر سب کو جمع کر دے گا، سب کو جمع فرما دے گا۔ اور اس کا اشارہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے عرض کی کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى، تو مردے کیسے زندہ کرتا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات پر تمہارا ایمان نہیں ہے گا؟ قال بلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مزید اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو پھر ارشاد ہوا کہ بھئی 4 پرندے لو، جو آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اس میں ایک مور تھا، کبوتر تھا، مرغ تھا، اور ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کے ٹکڑے مختلف سمتوں میں رکھو، اور پھر کہا کہ انہیں پکارو۔ تو جب پکارا تو پھر وہ اپنے اپنے اجزاء کے ساتھ زندہ ہو کر حضرت خلیل کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے گا۔ اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھیے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جدھر سے بھی آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر دو، جدھر سے بھی آؤ، یعنی اگر سمت قبلہ نہیں، کعبہ نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کعبہ نظر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، کعبے کی جہت ہونی چاہیے، کعبے کی جہت ہونی چاہیے، یعنی کعبے کی طرف منہ ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی یہ حکم جو ہے اللہ نے جہت قبلہ جو مقرر کی ہے یہ حق ہے، یہ کوئی تبدیل ہونے والا حکم نہیں ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے گا کہ جیسے بیت المقدس کو 2 سمتوں میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے بانٹ دیا تھا، نہیں، یہ مسلمانوں کی خواہش نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا اسی کی طرف مسلمانوں کا رخ جو ہے رہے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، جو تم کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مزید تاکید ہے، پھر وہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں
اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اس بات کا التزام رکھنا ہے کہ ہمیں جہت قبلہ کعبہ ہی مقرر رکھنی ہے۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہو کہ ہمیں پر کعبے کی جہت عیاں نہ ہو، سفر میں ہے، میدان میں ہے، کوئی بتانے والا نہیں، تو پھر وہاں مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ تحری کریں گے، اور تحری کرنے کے بعد جس طرف دل ہمارا جو ہے وہ جھکے گا، توجہ ہوگی کہ بھئی یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، تو اس طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو اسی کعبے کی طرف اپنا منہ کرو، تم بھی منہ کرو کعبے کی طرف۔ بار بار تاکید کس لیے ہے؟ بار بار تاکید اس لیے ہے کہ پیچھے یہود نے اعتراض کیا تھا، اس اعتراض کا بار بار تاکید سے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نفسانی خواہشات کا دین نہیں ہے، یہ کوئی عداوتوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حکم پہ کا دین ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والے لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہ اپنی خواہشات کے تحت نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تحت چلیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی پہلے اعتراض تھا، پہلے اعتراض یہ ہوا تھا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن مخالفت جو ہے ہمارے دین کی کرتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جو نبی ہوگا آخری اس کا قبلہ بھی دوسرا ہوگا، اس کو اللہ کتاب بھی دوسری عطا کرے گا۔ تو کئی اعتراض دیے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام تر اعتراضات کے جوابات ارشاد فرما کر کہا کہ یہ بات حق ہو چکی ہے، اب کسی کو حجت نہیں رہے گی۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جناب آپ تو ہم سے مخالفت کی وجہ سے یہ جہت قبلہ بنا چکے ہیں، کعبہ مقرر کر چکے، نہیں، مخالفت کی وجہ سے نہیں، حکم الہی کی وجہ سے یہ جہت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس طرح کے مراحل سے گزرتا ہے کہ بظاہر کمزور ہوتا ہے اور اگلا طاقتور ہوتا ہے ظالم، اللہ فرماتا ہے پھر بھی ان سے نہیں ڈرو، میرا ہی ڈر اپنے اندر رکھو، میرا ہی ڈر، یہی تو ڈر تک توکل ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پر تکیہ کرنے کا جو ہے صلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک مسلمان کو پکڑ لیا، توحید پرست کو، ایک فلسفی کو پکڑ لیا، اور اسی طرح سے ایک دہریے کو پکڑ لیا، اور تینوں سے کہا کہ بھی اپنے اپنے جو دلائل ہیں عقیدے کے وہ دو، اور اس میں جو ہے اس نے موت کا ایک ایسا حالہ تیار کیا کہ جس کی وجہ سے اوپر سے لکڑی جو ہے وہ گرتی اور سر جو ہے وہاں سے طلب ہو جاتا۔ اب جب فلسفی توحید پرست آیا، مسلمان آیا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ موت تمہارے سر پہ منڈلاتی ہے، اس موت سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ مجھے بچا لے گا۔ جلاد کو حکم دیا، جلاد نے رسی کاٹی، اوپر سے تلوار جیسی چیز جو بھی تھی وہ گری، راستے میں آ کے پھنس گئی، وہ توحید پرست مسلمان بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں تمہارے رب نے بچا لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور شخص آیا، اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ جب فلسفی آیا، فلسفی سے کہا کہ تمہارا تکیہ کس پر ہے؟ یہ بتاؤ کہ مسلمان کو تو اس کے خدا نے بچا لیا، تمہیں کون بچائے گا؟ تو فلسفی کہتا ہے کہ مسلمان کو اس کے خدا نے نہیں بچایا،
مسلمان کو اس لیے بچ گیا کہ جلاد جو رسی کاٹ رہا تھا نا، تو رسی کاٹنے کے ساتھ ایک گانٹھ بندھی ہوئی تھی، اگر وہ گانٹھ نہیں بندھی ہوتی تو یہ تلوار جیسی چیز آ کے رکتی کبھی نہیں، اور جب نہیں رکی ہوتی تو اس کا سر قلم ہو جاتا۔ بادشاہ نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، لہٰذا وہ گانٹھ جیسی چیز جو تھی وہ کھول دی گئی اور فلسفی کو وہاں کھڑا کر دیا گیا، اور فلسفی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے انکار اور توحید پرست کے جو ہے حوالے سے غلط گمان کی وجہ سے جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ تو انسان کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات میں آتا ہے کہ بظاہر وہ کمزور ہوتا ہے اور اگلا طاقتور ہوتا ہے، تو اس کی ساری کی ساری طاقت کہاں ہے؟ اس کا سارا طاقت کا زور جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی ذات پر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اگر ایک طرف جماعت کھڑی ہوئی ہے تو کوئی بھروسہ مسئلہ نہیں ہے گا، اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں اور کسی طرح تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی یہ قبلہ کا حکم اور اس کے بعد کے احکامات کس لیے ہیں؟ اس لیے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام تم پر کر دے۔ نعمتیں عزیزان گرامی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو نعمت وہ ہے جو انسان کے لیے دنیا کے اندر صرف کام دیتی ہے، جس کو ہم حقیقت میں نعمت سمجھتے ہیں، دولت ہے، تخت ہے، تاج ہے، کرسی ہے، اختیارات ہیں۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس دولت ہے ان کا حال کیا ہے؟ فرعون کی لاش آج بھی مصر میں بتا رہی ہے کہ دنیا کا بادشاہ جو ہے آج لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اور ان کے تمام وہ اہتمام جو اس زمانے میں لاشوں کو دفناتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، آج لوگوں کے لیے سوائے عبرت کے کچھ بھی نہیں رہے ہیں۔ تخت و تاج کا حال بھی اسی انداز سے ہے۔ قارون کی دولت آج بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک استعارہ اور مثال بن کے رہ چکی ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بظاہر تو نعمت ہیں، لیکن ان نعمتوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک ان کے استعمال درست نہ ہو، ان کا استعمال نہ۔ لیکن ایک نعمت وہ ہے جو انسان کے لیے کبھی بھی انسان کے لیے آزمائش نہیں بنتی، آزمائش کبھی نہیں بنتی، وہ ہمیشہ انسان کے لیے جو ہے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور وہ صرف اور صرف نعمت جو ہے وہ دین کی نعمت ہے۔ جس نعمت کے ساتھ دین کا تعلق جڑے گا انسان اس کی وجہ سے کامیابی تو پائے گا، ناکامی کبھی نہیں پائے گا۔ انسان اس کی وجہ سے ترقی تو کرے گا، زوال کبھی نہیں ہوگا۔ انسان اس کی وجہ سے خوشحالی کی طرف تو جائے گا، بدحالی کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ اور جس نعمت کے ساتھ دین کا تعلق ختم ہو جائے اس نعمت کے ساتھ انسان کی ترقی پائیدار نہیں ہوتی، عروج دائمی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے خوشحالی کا تصور جو ہے وہ بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کی دو ادوار ایسے ہیں کہ ایک 800 سال مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے، اور دوسرا 600 سال 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے۔ ان دونوں حکومتوں کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات پتہ چلے گی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوام دین ہی کی بدولت عطا فرمایا، اور جب یہ دین کی نعمت ان سے زائل ہوتی رہی تو 600 سال کا وہ اقتدار بھی چلا گیا جو 3 بر اعظموں پر تھا، اور 800 سال کی وہ حکومت بھی چلی گئی ایشیا سے جو سمجھ لیجئے کہ ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو نعمت تصور کریں اسے دین کے ساتھ تعلق رکھیں۔ اولاد نعمت ہے، لیکن اولاد اس وقت نعمت ہے کہ جب یہ دین پر ہو۔ اگر یہ دیندار اولاد نہیں ہے تو یہ زحمت ہے۔ دولت نعمت ہے،
لیکن اس وقت جب یہ دین پر خرچ ہو. اگر دین پر نہیں ہے، صحت نعمت ہے، لیکن جب یہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے دین کے لیے خرچہ ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ نعمت نہیں ہے. اسی طرح سے عزیز رشتہ دار، بیوی بچے، دوست احباب، ملک ایک نعمت ہے ہمارے لیے بھائی، ملک نعمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ ملک دین پر کھڑا ہو. اگر یہ ملک دین پر نہیں کھڑا ہو تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے. دیکھ لیجئے دوسرے ممالک کو، آج جو ملک ہم نے حاصل کیا وہ دین کی وجہ سے حاصل کیا ہے، دین کی وجہ سے حاصل کیا ہے. دنیا میں کسی ملک کی مثال نہیں ملتی ہے کہ وہ دین کے نام پر حاصل کیا گیا ہو سوائے اسرائیل کے، سوائے اسرائیل کے. تو پتہ یہ چلا کہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمتیں بھی اس کے ساتھ مکمل کر دی ہیں، اپنی نعمت بھی مکمل کر دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دین کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے نعمت وہی ہوتی ہے، اور جو دین سے جدا ہو جاتی ہے وہ بظاہر تو نظر آتی ہے کہ یہ نعمت ہے، لیکن حقیقت میں زحمت نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ اپنی تمام کی تمام نعمتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم. باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما. جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق بیان ہوا اسے قبول کر لے، جو لغزش ہے باری تعالیٰ اسے معاف کر دے. باری تعالیٰ یا رب العالمین تیرا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دے. باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمارے مال نیک کاموں میں خرچ ہو، ہمارا وقت نیک کاموں میں خرچ ہو، ہماری جان نیک کاموں میں خرچ ہو، آل اولاد نیک کاموں میں لگ جائے. باری تعالیٰ یا رب العالمین ہماری متاع حیات یا رب العالمین نیکی بن جائے. الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا خوف عطا کر دے. یا الہی ہمیں اپنے خوف کے ساتھ دنیا سے بے خوف کر دے. الہی آخرت کی فکر عطا کر دے. یا رب العالمین مولا کریم تیرے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے یہ درس قرآن ہمارا جاری و ساری ہے، الہی اسے قبول فرما. ہمارے جو بھائی جو نوجوان اس میں دلچسپی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں باری تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.